نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا من الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 158 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ خطبہ جمعہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
فرما دیجئے اے لوگو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ وہ اللہ کہ اسی کی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں میں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے نبی رسول امی پر۔ وہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کی باتوں پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ صدق اللہ العظیم۔ خطبات سیرت کے حوالے سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمی رسول ہیں، اور آپ کی بشارت پہلے انبیاء بھی دے چکے ہیں آپ کی آمد کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمام رسولوں سے اس کا عہد لیا تھا کہ جس میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جی جب وہ تمہارے دور میں رسول آ جائے تو تم نے اس کی تابعداری کرنی ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے۔ آخری بشارت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ سورہ الصف کی آیت نمبر 6 ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا کیا ہوں، اور تصدیق کرتا ہوں اس بات کی کہ جو کچھ تورات میں ہے اس کی بھی، اور خوشخبری دیتا ہوں تمہیں کہ میرے بعد آنے والے جو رسول ہیں ان کا نام احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ تو یہ تصدیق موسیٰ کلیم اللہ کی بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، کیونکہ انہوں نے حتیم کے پاس اللہ سے دعا کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اللہ میرے ساتھ میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے، ہم دونوں تیرا گھر بنا رہے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ تم اس میں سے، اس کی اولاد میں سے رسول ایک بھیج جو تمہاری آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے اور انہیں کتاب کی اور سنت کی تعلیم دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت و ابراہیم، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے میرے لیے کی تھی۔ وَكَانَ آخِرُ مَنْ بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور سب سے آخر میں جو بشارت دی میری
وہ عیسیٰ ابن مریم نے دی۔ یہ صحیح الجامع کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، اور یہ دونوں نام اللہ کو بہت پیارے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نام ہیں صفاتی، وہ سب اللہ کو پیارے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا شان، آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے، اور آپ کا سینہ مبارک جو ہے ہم نے کھول دیا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ تو یہ مقام اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر عطا کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، کسی کو اللہ نے عالمی رسول نہیں بنایا، پوری کائنات کا، تمام انسانوں کا رسول نہیں بنایا، صرف بنایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ تو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور آپ کی دعوت سنی اور آپ پر ایمان لایا، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ جو مسلمان ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا، کیونکہ جو ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں یہ اللہ سے قرب کی نشانی ہے، اپنے آپ کو مٹا دینے کی نشانی ہے، کہ آپ نے اپنا یہ چہرہ، یہ پیشانی اللہ کے لیے زمین پر رگڑ دی، اور اللہ سے یہ کہہ دیا کہ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے تیری ذات اور تو میرا رب ہے، تو اعلیٰ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا قرب آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اللہ کے سامنے قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیے اور تشہد میں بیٹھے اور اللہ سے بخشش مانگتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہے، اور پھر یہ مقام اللہ نے حضور کو عطا کیا ہے کہ اگر آپ نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجیں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ درود شریف پڑھنے سے آپ کی نماز ہوگی، اور جب آپ درود پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں آپ کو عطا کرتا ہے اور آپ کے 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ اور جو درود نہیں پڑھتا، اگر وہ امام ہے، خطیب ہے، اس کا خطبہ نہیں ہے، اگر وہ نمازی ہے اور اس نے درود نہیں پڑھا تشہد میں، تو اس کی نماز بھی باطل ہے، نماز نہیں ہوگی اس سے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کے مطابق
کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ اللہ کا نام لیتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر اذان میں یہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر آخر میں اس بات کا اعلان کرتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ اس چیز کی ضمانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ملا دیا۔ وَضَمَّ إِلَىٰ لَهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، کہ جب 5 اوقات مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں اللہ کا نام لیتا ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیتا ہے۔ عالمی رسول ہونے کا یہ سب سے اہم معنی ہے کہ پوری دنیا میں ہر وقت اذان ہو رہی ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب اذان نہ ہو رہی ہو۔ تو یہ اللہ نے مقام دیا ہے کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور پھر شاعر یہ کہتا ہے کہ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ، عرش والے نے اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام بھی جوڑ دیا، اور عرش والا جو ہے وہ محمود ہے اور فرش والا جو ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور کلیم اللہ کی نصیحت، وہ کیا نصیحت تھی؟ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو پوچھا اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ فرمایا کہ 50 نمازیں۔ نہیں، آپ واپس جائیں اللہ کے پاس، ان سے درخواست کریں کہ اس میں تخفیف کریں، فَاسْأَلُوا التخفیف، ارجع الی ربک فاسألوا التخفیف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اللہ کے پاس، 5 نمازیں چھوڑی گئی، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، اور 9 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے، 5 نمازیں اللہ نے چھوڑی۔ جب 5 رہ گئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے، کلیم اللہ نے یہ عرض کی یا رسول اللہ پھر جائیں، میری امت کے بعد آپ کی امت آ رہی ہے، لہذا یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس مجھے اب اللہ سے لحاظ آتا ہے، لہذا میں امید کرتا ہوں کہ میری امت جو ہے وہ ان 5 نمازوں کی پابندی کرے گی۔ تو یہ موسیٰ کلیم اللہ جو ہیں، ان کی نصیحت کی بدولت 45 نمازیں پڑھنے سے چھوڑ دی گئیں۔ جب حضور موسیٰ علیہ السلام سے آگے چلے تو اللہ نے فرمایا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی آمد کی قدر کی ہے کہ آپ ہمارے پاس بار بار آئے ہیں،
تخفیف ہم نے پڑھنے کی کر دی ہے، ہیں 50، پڑھیں گے 5، ثواب ملے گا 50 کا۔ یہ کتنی رحمت ہے میرے پروردگار کی کہ 5 نمازیں 50 نمازوں کا ثواب، اور پوری دنیا میں نمازیں ہو رہی ہیں، اپنے اپنے علاقے کے مطابق کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو نہیں پڑھ رہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر والا کام کیا، جیسے کافر کرتے ہیں۔ اور بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا پڑھنا اور نماز کا چھوڑ دینا۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے، وہ کافر نہیں پڑھتا نماز۔ جو اذان سن کے مسجد میں آ جاتا ہے وہ مسلمان ہے، وہ عبد ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جمیع النبیین والمرسلین بہی بشروا ومنذ عصر قدیم، کہ قدیم زمانے سے تمام انبیاء اور رسول آپ کی بشارت دیتے رہے ہیں۔ تو اس کا یہی معنی ہوا کہ آپ عالمی رسول ہیں، تمام رسولوں کے رسول ہیں، تمام انبیاء کے نبی ہیں، اور تمام انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔